تشریف لاتے ہیں ہماری اس محفل میں بھی ہو جائے چراغ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اگر وہ اس طریقے سے یہ محفل سجا کر قربانیاں دے کر اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں دے، ظاہر بات ہے کہ قدرت اس کو اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ لیکن عرض کیا کر رہا تھا، صحبت کی بات چل رہی تھی، اسی میں اصحاب کہف کا قصہ آ گیا۔ 300 سال گزر گئے، 300 سال سے زیادہ۔ ادھر جو ماحول تھا نا، بادشاہ بدلتا رہا، بدلتے رہے، حکومت عیسائیوں کی ہی رہی لیکن بادشاہ بدلتے رہے۔ ایک بادشاہ کا دور آیا، اس بادشاہ کا نام تھا بیدروس۔ جب اس کا ٹائم آیا، اس کے دل میں توحید کا غلغلہ تھا، ایک خدا کو ماننے والا تھا، ایک خدا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتا تھا۔ جو عقیدہ دقیانوس کا تھا اس کے خلاف عقیدہ بیدروس کا تھا۔ اس لیے اب جب حالات بدلے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہو گئے جنہوں نے کہا مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ہمیں یقین نہیں، معاذ اللہ۔ اس طرح کے معاملات جب ہوئے تو بادشاہ پریشان ہوا اور بادشاہ نے سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب لم یزل سے عرض کیا، میرے اللہ، میری قوم کو تباہ ہونے سے بچا دے، کوئی ایسی دلیل عطا فرما دے جس سے میں دکھا سکوں کہ ہاں مرنے کے بعد زندہ بندہ ہو سکتا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد زندہ ہو سکتا ہے، اس پر کوئی دلیل مل جائے۔ پریشان تھا، پریشان۔ خدا نے اس کی سنی۔ ایک چرواہا بکریاں چرانے والا، بکریاں چراتے چراتے جب اس جگہ پہنچا جہاں ان کی غار تھی تو اس نے سوچا میں اپنی بکریوں کو کیوں نہیں اس غار میں بٹھا دیا کروں، یہ جو دیوار توڑ دوں میں، پورا دن یہی رہتا ہوں، میں بھی تھوڑا آرام کر لوں گا، بکریاں میری چرتی رہیں گی۔ اس نے کیا کیا کہ وہ جو دیوار بنائی گئی تھی 300 پلس سال پہلے، اس دیوار کو اس نے توڑ دیا اپنی بکریاں بٹھانے کے لیے۔ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں آپ، ہم کہتے ہیں یہ چیز ناممکن ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ناممکن کو ممکن کر کے بتاتا ہے کہ ایسے ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے کئی تقریروں میں کہا ہے، آج صحابہ میں بھی کہتا ہوں، اپنے دماغ کے مطابق فیصلے نہ لگایا کرو۔ ہمارا کام مانگنا ہے، کام ہوگا کیسے وہ جانے، کام ہوگا کیسے وہ جانے۔ ارے صاحب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، گھوڑے سمندر کے پانی کے اوپر دوڑے وہ بھی ممکن نہیں تھا، لیکن دوڑوایا کہ نہیں؟ بے شک۔ ہاں، آگ پھول بن جائے ممکن نہیں تھا، کر کے دکھایا نا اس نے۔ بے شک۔ بغیر باپ کے اولاد پیدا ہونا ممکن نہیں تھا، عیسیٰ پیدا کر کے دکھایا اس نے۔ بے شک۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تقریباً 40 یا 60 ہزار بچوں کو قتل کر چکا تھا، موسیٰ کو فرعون ہی سے پلوا کے دکھایا۔ اس لیے اس کی لامحدود قدرت کو دیکھ کر اس سے مانگا کرو۔ یہ نہ سوچا کرو میں یہ منزل کیسے پاؤں گا، یہ امتحان میں کیسے کامیاب ہوں گا، یہاں کہ کچھ نہیں، یہ اسباب کے قیدی ہم ہیں۔ ہوا علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جب چاہے جیسے چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ آج سمجھ آئی؟ کینسر والوں کو بھی شفا دیتا ہے، ٹیومر والوں کو بھی شفا دیتا ہے، اور چاہتا ہے تو اچھے بھلے لوگوں کو موت دے دیتا ہے۔ بات بہت دور نہ چلی جائے، تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں، میرا جو وقت دیا ہوا تھا پورا ہوا چاہتا ہے، تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ سن رہے ہیں آپ؟ قصہ سنا رہا ہوں آپ کو اصحاب کہف کا، غار والوں کا۔ 309 سال یا اس سے زیادہ کم اٹھنے کے بعد جیسے دیوار ٹوٹی، خدا نے ایسی ہیبت طاری کی اس چرواہے کے اوپر
کہ بھاگ گیا ہوگا، بکریاں وکریاں لے کے بھاگ گیا، بھاگ تو گیا لیکن دیوار ٹوٹ گئی، دیوار ٹوٹ گئی تو ان کی نیند کھل گئی، اسی وقت کھلی یا اس کے بعد کھلی خدا جانے، کھل گئی، اور آپ کی نیند کھلنے کا کچھ انتظام الگ کیا گیا۔ ساری توجہ چائے پہ ہوگی تو ہماری بات پر کیا تھا، کیا تھا وہ چائے کی بات۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی اللہ سیدنا مولانا سیدنا محمد جد وعلی الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ چلیے بات کو ختم کرتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ جب اٹھے یہ ان کو بھوک لگی، نیند سے اٹھنے کے بعد ویسے بھی بھوک لگتی، یہ سوئے جب صبح تھی، اٹھے جب شام کی کیفیت لگ رہی تھی، تو ان کو لگا کہ وہی دن ہے، اٹھے کئی سو سال بعد، لیکن لگا کہ ابھی سوئے تھے ابھی اٹھ گئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جی جی بھوک لگی تو پیسہ جو پرانا والا تھا، وہ جو سکہ لے کے گئے تھے کار میں، وہ سکہ واپس نکالا، اور وہ سکہ واپس نکالا، اور سکہ جب نکالا تو اس سکے کو دیکھ کر یملیخا کو بھیجا کہ بھئی یہ سکہ لے جاؤ، اور یہ سکہ لے جا کر نان بھائی کو دو، روٹی والے کو، تاکہ وہ ہمیں کھانا دے دے۔ یملیخا نکلے، سکہ لیا انہوں نے اور لے کر چل پڑے، اور جب بازار میں ہوٹل پہ جا کر کہا کہ بھئی یہ کھانا دے دو ہمیں، اس نے کہا سکہ کہاں ملا تمہیں بھائی صاحب، سکہ کہاں ملا، ہمارا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا یہ تو اسلام کا بول بالا نظر آ رہا، لوگ توحید کی باتیں کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ کل کا حال تو یہ تھا کہ اللہ کو ایک ماننے پر قتل کر دیا جا رہا ہے۔ آج کا حال یہ کہ ایک دن میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی، ایک دن میں یہ بدلاؤ کیسے آ گیا۔ یہ سوچتے سوارے خیر مجھے تو کھانا لینے بھیجا گیا، جلدی سے میں جاتا ہوں کھانا لینے کے لیے، ہوٹل پہ گئے، سکہ دیا، ہوٹل والا گھور گھور کو دیکھ رہا، کہاں گلا یہ سکہ، ہمارا ہے، کہا جھوٹ بول رہے ہو تم، کہا یہ ہمارا سکہ ہے، معلوم آپ کو، اس نے پلٹ کے کہا یہ سکہ ہمارے یہاں کئی سو سال پہلے چلتا تھا، ابھی نہیں چلتا، تمہاری عمر ابھی جوان ہے، تم جوان ہو، اور یہ سکہ ہمارے یہاں کئی سو سال پہلے چلتا تھا، اس کا مطلب تمہارے ہاتھ کوئی خزانہ لگا، اور اس خزانے میں پرانے سکے تمہارے ہاتھ لگے۔ وہ کہتے ہیں ارے بھائی دقیانوس سے بچ کر ہم کل ہی تو گئے تھے غار میں۔ کون دقیانوس، سمجھ نہیں جانتے دقیانوس کو؟ ایک نے کہا ہاں ایک بادشاہ کئی سال پہلے گزرا ہے، وہ بت پرستی تھا، بڑا ظالم تھا، ہم نے سنا ہے۔ کئی سو سال پہلے گزرا، ارے کل ہی تو ہم جا کے سوئے تھے غار میں، قرآن کا قصہ سنا رہا ہوں، قرآن کا، کل ہی تو ہم جا کے سوئے تھے۔ نہیں بھئی تو جھوٹ بول رہا، اس کو پکڑ لیا، لے چلو پولیس کے پاس، حکام نے اس کو پکڑا، حاکموں کی جمع حکام ہے، حکا نہیں سمجھنا آپ، حاکم، حکا بڑے کاف سے ہوتا ہے، اب تو یہ بھی دور آ گیا نا، اردو کی بھی تشریح کرنی پڑتی، قحط الرجال ہے، دور قحط الرجال، ہاں یہ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا قحط الرجال کیا ہوتا ہے۔ چلیے پکڑا گیا، پولیس نے تحقیق کی تو اس نے پورا واقعہ جناب یملیخا نے بتایا، اور بتانے کے بعد کہا یقین نہ ہو تو چلو میں خار کے کنارے لے چلتا ہوں اور بھی دوستوں سے ملاتا ہوں، میں اکیلا تھوڑی ہوں۔ ادھر قدموں کی آہٹ ہوئی، اندر والے جو باقی تھے نا یملیخا پکڑا گیا، اب ہمارا قتل پکا، وہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع ہو گئے، وہ یہ تو پکڑا گیا تو اب ہم کو بادشاہ قتل کر دے گا، جس چیز کا ڈر تھا وہ ہو گیا، کیونکہ کل ہم چھپ کے آئے تھے، آج ہم مارے جائیں گے، لیکن وہ وہاں آیا، خدا کی شان کہ ایک تختی تفتیش کے بعد وہی جو اس ایک بندے سے قدرت نے یہ کام کروایا تھا کہ تانبے
तांबे पर तख्ती लिखवा कर संदूक में रखवा दी थी, वही तख्ती इनके हाथ लग गई जब इन्होंने इधर उधर खुदाई की, तहकीक की, दीवार डई हुई जगह को देखा, चेक किया, कोई निशानी मिले जिससे ये पता चले कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब तख्ती मिली तो बड़ा हैरत ज़दा हुआ पूरा हुआ। और फिर उसके बाद बादशाह बेदरोस को खबर की गई, बादशाह सलामत ऐसा ऐसा मसला यहाँ शहर उसूस के एक इलाके में पाया गया, यहाँ एक गार है और ऐसी ऐसी कंडीशन। बादशाह बेदरोस ने जब उस खत को पढ़ा, उसकी आंखों में आंसू थे, उसने सजदा शुक्र अदा किया और उसने लोगों को जमा करके कहा, तुम कहते हो मरने के बाद जिंदा नहीं होते, ये खुदा की कुदरत देखो, वो 300 साल सुला कर जिंदा कर सकता है, तो मार के भी वो जिंदा कर सकता। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। काम आए वहाँ, सलाम कलाम हुआ उन वलियों से, उसके बाद वो सलाम करके वापस अपने गार में चले गए। खुदा की शान, वो जब वापस में गार में गए, अल्लाह पाक ने मलकुल मौत को भेजकर उनकी रूह कब्ज करवा ली, उनका वहीं इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद उसी गार के करीब एक मस्जिद बनाएगी। तफसीर खाजिन उठा के पढ़िएगा, पड़ोसियों को भी बताइएगा, क्या वहीं एक मस्जिद बनाएगी। जो इंजीनियर या डॉक्टर ये कहे कि मस्जिद बनाना कब्र पर हराम है, जनाब ये सही नहीं है। मैं पूछता हूँ, कुरान ने कहा लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, हम इन असहाबे कहफ की कब्रों के करीब मस्जिद बनाएंगे। पता चला मज़ार के करीब मस्जिद बनाना ये सिर्फ औलियाए मोहम्मदीयीन का तरीका नहीं है, ये दौरे औलियाए ईसवीयीन का तरीका भी है। इसीलिए इधर बगदाद मोहल्ला में गौसे आजम का मज़ार है और इधर मस्जिद मुबारक है। इधर अजमेर मोहल्ला में इधर गरीब नवाज का मज़ार है, इधर शाहजहानी मस्जिद है, इधर संदली मस्जिद है, इधर औलिया मस्जिद है, इधर सुल्तान अशरफ का मज़ार है, इधर औलिया मस्जिद है, इधर अलाउद्दीन साबिर कलियरी का मज़ार है, सामने जनाबे वाला साबरी मस्जिद है। आप जिस जिस वली के मज़ार पर जाएं, कमों पे हर बड़े वली के मज़ार के करीब आपको मस्जिद नजर आएगी। और मस्जिद वलियों के करीब हम जानबूझ के बनाते हैं ताकि इधर से सजदों की लज्जत मिले और उधर सजदा करके सुभान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़े। किसी ने अली मौला से पूछा था, कभी खुदा देखा है? मेरे मालिक मेरे अली ने फरमाया था, अली उस वक्त तक सर सजदे से उठाता नहीं है जब तक कि खुदा देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। इसलिए अली वालों से रोशनी लेते हैं और सजदों की लज्जत। बहरहाल एक दलील पेश करी कि मस्जिद के करीब, कब्र के करीब मस्जिद बनाना ये तो कुरान से साबित है। ठीक, आगे चलिए फिर तफसीर खाजिन, जहां तक मेरा नाम